کہ مجھ میں صلاحیت نہیں کہ میری آواز وہاں تک پہنچے، ان میں صلاحیت ہے کہ ان کا کرم مجھ تک پہنچے۔ یقیناً اس منبر محترم سے آپ نے علماء اعلام کو، ذاکرین عظام کو سماعت فرمایا، مختلف عناوین پر گفتگو ہوتی رہی، اور فرش عزائے حسین کی برکت نے درجات کا فرق بھی مٹا دیا۔ دنیا کے ہر مدرسے میں فرق ہوتا ہے، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، اور جہاں فرق مٹ جائے درجوں کا، وہ صرف عزائے حسین کا فرش ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جب مملکت ایران میں مسئلہ شروع ہوا تھا تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ برادران نے اس بات کو بیان کیا کہ ہم مجبور ہیں کہ آپ کے پاس وہ دولت ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، سامراج کے خلاف انقلاب لانے کے لیے ہمارے پاس وہ دولت نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ صاحبان ایمان سے، صاحبان اسلام کا یہ اعتراف ایک حقیقت بن گیا کہ ہم سب کو بلانا چاہتے ہیں کہ آئیں، مگر آتے نہیں ہیں۔ تو صاحبان ایمان نے پوچھا کہ ہمارے پاس کون سی ایسی دولت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ سب تو برابر ہے، خدا سے قیامت تک سب تو برابر ہے، پھر کون سی ایسی دولت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے؟ اعتراف حق کرتے ہوئے صاحبان اسلام نے سر جھکا کر کہا، سب کچھ ہے ہمارے پاس، مگر نہ فرش عزا ہے ہمارے پاس، نہ منبر حسین ہے ہمارے پاس۔ اتنی عظیم دولت ہے، اتنی عظیم دولت ہے کہ جس قوم کو نصیب ہو گئی عاشوراء، جس قوم کو نصیب ہو گیا، اس قوم کی کامیابی میں بھلا کب شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ تو کبھی اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ خدا کی عظیم نعمت ہے کہ فرش عزا پہ آنے والے تمام درجوں سے ختم ہو کر ایک ایسے مقام پر آ جاتے کہ علماء اعلام کو سننے کے بعد، ذاکرین عظام کو سننے کے بعد ان کا امتحان ہوتا ہے اگر طالب علم کو سننے بیٹھ جائیں۔ اس لیے کہ بہرحال مزاج کتنا بلند ہے، ماحول کتنا مجلسی ہے، اور آئیے طالب علم کیا کر سکتا ہے سوائے اپنا سبق پیش کرنے کے۔ سبق پیش کرنے اس خیال کے ساتھ حاضر ہوا کہ یہ بارگاہ علی رضا کے منبر کا تصدق ہے۔ واقعاً ماہ رمضان جب ختم ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے یہاں سے کربلا گیا تھا، اور جب یہ ربیع الاول شروع ہو رہا ہے تو میں کربلا سے آپ کے یہاں آیا ہوں۔ اسے میں منبر کا تصدق نہ کہوں، آپ کی دعاؤں کا ثمر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ میرا مقدر تو ایسا نہ تھا کہ خدا مجھ پر اتنا کرم کرتا کہ کبھی نجف میں، کبھی سامرہ میں، اور کبھی کربلا میں، اور کبھی کاظمین میں، اور کبھی مسجد امام حسین علیہ السلام ام الخنور میں ذکر حسین کا وہ شرف عطا کیا ہے۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھ پر شرعی ذمہ داری کہ میں آپ سب کی نیابت میں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کروں۔ اب آپ کی دعاؤں سے ایک کام اور کروانا ہے۔ آپ بھی حیران سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ آپ نے ایک دعا کی میرے حق میں، زائر حسین بن گیا۔ آپ کی محبت تھی، ذاکر حسین بن گیا۔ ابھی سفر کا ایک حصہ باقی، آپ دعا کیجئے۔ آپ کی دعا زیادہ مقبول اس لیے ہے کہ منبر میں میں اکیلا بیٹھا ہوا، اور آپ جس مقام پر بیٹھے ہوئے وہ مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ منبر نہیں ہے مگر منبر سے زیادہ بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے
اس فرش پر آ کر حسین کی دکھیاری ماں بیٹھ جائے اسے فرش عزا کہتے ہیں۔ اس فرش پر آ کر اللہ کا رسول اپنے نواسے کے پرسے قبول کرے اسے فرش عزا کہتے ہیں۔ اس فرش پر آ کر زمانے کا امام آنے والوں کو دعائیں دے اسے فرش عزا کہتے ہیں۔ تو آپ سے ایک التماس اور ہے کہ زائر حسین اور ذاکر حسین، اور اب رہ گیا وقت ناصر حسین، بس اگر یہ آپ کی دعا میرے حق میں اور میری تمنا آپ کے حق میں پوری ہو جائے تو ہم اور آپ دونوں کامیاب ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ عنوان کا تعلق ان ایام میں ویسے تو عام طور پر آپ سنا کرتے رہے ہیں، مختار نامہ یا حضرت امیر مختار ثقفی کے وہ حالات و واقعات جن کو بڑی توجہ کے ساتھ اس لیے سنا جاتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ امیر مختار، بلکہ اس لیے کہ ہم سب کا ایک ہی شوق اور ایک ہی جذبہ ہے کہ اس نے چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مارا، خولیو شمر و سنا اور عمر کو مارا۔ تو ایک کیفیت جو میرے اور آپ کے دلوں میں ہے، اس کیفیت نے مجبور کیا کہ مختار کو بار بار سنیں۔ لیکن مختار اگر انتقام خون حسین لے چکے، اب میرا سوال آپ سے، اگر انتقام خون حسین مختار لے چکے تو پھر اب کیوں دعا کر رہے ہیں کہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ۔ اگر انتقام ہو چکا اور چن چن کے امیر مختار نے ان سب قاتلان کو ختم کر دیا، تو اگر گناہ ایک ہو تو سزا بھی ایک ہونی چاہیے۔ اگر ایک گناہ ہے تو سزا بھی ایک ہونی چاہیے۔ اب کاہے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ان طلبگاروں میں شامل فرما جو خون حسین کا انتقام لے، ہم حسین کے ولی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ مختار منزل نہیں ہے، وسیلہ منزل ہے۔ مختار رہبر نہیں ہے، رہبر تک پہنچنے کا ایک شناسائی کا ذریعہ ہے۔ مختار کی محبت اپنے مقام پر، لیکن سوال تو رہے گا کہ پھر دوبارہ انتقام کیوں؟ ایک مرتبہ سب سے انتقام ہو چکا، تو اس کے جواب میں بہت تفصیل میں جانے کے لیے اپنے آپ کو روکتے ہوئے خالی ایک جملہ کہوں گا کہ مختار پر لاکھ درود و سلام ہو، مگر مختار مختار ہے، احمد مختار نہیں ہے۔ مختار اس میں کوئی شک نہیں کہ انتقام لینے والا، مگر اس کا انتقام ایک محب کا انتقام ہے، ولی حسین کا انتقام نہیں ہے۔ اور جب تک ولی حسین کا انتقام نہ ہو جائے تب تک خون حسین کے انتقام کا مرحلہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس دفعہ اس عشرے الوداع میں، الوداعی عشرہ مجالس میں عنوان ظہور امام زمانہ علیہ السلام اور آپ کی وہ مخصوص کیفیات جو آپ کی حکومت کے قیام کے لحاظ سے، چونکہ بہت سارے عنوانات ہو سکتے ہیں امام کے حوالے سے، اور مجھے آقائے نجم الدین طبسی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ کون شخصیت ہے نجم الدین طبسی؟ ایک ایسے عظیم عالم، ایک ایسے عظیم مناظرہ کرنے والے کہ جنہوں نے صحائے ستہ کو زبانی یاد کیا ہوا ہے۔
بہت ساری کتابیں ان کی مختلف عنوانات پر، اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کام کرتے کرتے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی کتاب بہار سے جب میں دروس کا آغاز کر رہا تھا عنوان امام زمانہ علیہ السلام پر، تو کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا کہ میں امام زمانہ علیہ السلام پر عنوان کا آغاز تو کر رہا ہوں، لیکن کیا صرف غیبت ہی بیان کی جائے، غیبت صغرا، غیبت کبرا، یا یہ بھی بیان کیا جائے کہ امام علیہ السلام کی حکومت کا اسٹرکچر کیا ہوگا، زاویہ حکومت معصوم کیا ہوں گے؟ یہ ان کا عنوان حکومت مہدی کے نام سے، اور اسی سے چند جملے انشاءاللہ ان 10 دنوں میں، کہ ویسے تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 28 صفر سے آغاز ہوا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا پہلا روز 28 صفر، مولا کی امامت کا پہلا روز، اور ربیع الاول کی 9 تاریخ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا پہلا روز۔ تو اب 28 سے اور 9 کے درمیان گفتگو ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام اللہ کے رسول سے متصل ہوتے ہوئے امام زمانہ تک مکمل ہوگا، مگر بہت آہستہ آہستہ سبق سنانے کے اعتبار سے، اور شاید بہت سارے جملات دعائے ندبہ کی شرح کے عنوان سے بھی آئیں گے، کہ بہرحال کہ آج کا انتخاب اتفاق ہے، میری اور آپ کی کیا حیثیت و جرأت ہے کہ ہم بات کر سکیں، اتفاق ہے کہ دن کا انتخاب ہوا اس سلسلے کلام کے لیے جمعے کا دن، اور روایات جمع کر رہی ہیں جمعے کے دن امام کے ظہور کے عنوان کو۔ تو امام علیہ السلام کے عنوان کا آغاز جمعے کا دن دعائے ندبہ، اور آیت آپ کی خدمت میں تلاوت ہو گئی، سماعت آپ نے فرمائی، تلاوت کا ثواب مجھ غریب کو حاصل ہو گیا۔ سورہ مبارکہ القصص کی آیت نمبر 5 ہے۔ اچھا، اتنا اچھا نمبر ہے کہ ویسے یاد ہو جائے گا۔ ارے میں کہتا ہوں یاد تو وہ ہوتا ہے جو بھول جاتا ہو انسان، اور جس سے نہ بھول سکتا ہو پنجتن پاک کا سایہ ہے۔ ارے جو ہر بھولے ہوئی شے کو یاد دلانے کے لیے وسیلہ بن جائے وہی تو پنجتن کا نام ہے، ورنہ انسان کے ہاتھ میں خدا کی بارگاہ سے 5 انگلیوں کا تصور، مولائے متقیان کی محبت کی باتیں، یہ 5 نمبر یاد رہے گا۔ سورہ قصص ہے تو قصوں کی بات بیان نہیں کر رہا، نشان 28 ہے تو 28 صفر سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت کا نشان 5 ہے تو 5 کی محبت میں 12ویں کے لیے تیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی۔ تو کوئی قدم تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو تمہیدی منزل پر آیت کا ترجمہ، اور آیت کا ایک ایک لفظ اتنا زیادہ پیغام رساں ہے کہ نریدو ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے رہیں گے۔ نریدو، ہم ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ کرتے رہیں گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ کہتا ہے جو اگر یہ کہے کہ اریدو تو تب بھی ٹھیک تھا، متکلم واحد کا صیغہ اریدو، یا کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو اگر منزل حویت سے بیان کرے تو یریدو کہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن عجیب انتخاب اس آیت میں نہ اریدو ہے نہ یریدو ہے، نہ اس نے اپنے ایک ہونے کے اعتبار سے بات کو بیان کیا، نہ اس نے اپنی حویت کی منزل پر ضمیر غائب کے ساتھ یریدو کے ساتھ بات کو بیان کیا، بلکہ اس منزل پر وہ نریدو کہہ کر متکلم مال غیر کے صیغے کو استعمال کر رہا ہے۔ اب میں جملہ استعمال کرنے پر مجبور ہو گیا، مال غیر، چونکہ یہ عربی گرامر کے الفاظ ہیں، متکلم واحد اور متکلم مال غیر۔ ایک یہ کہنا کہ میں ارادہ کرتا ہوں اور ارادہ کرتا رہوں گا، اور ایک یہ کہنا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں
اور ارادہ کرتے رہیں گے۔ بھائی اگر ہم سورہ الحمد میں ایاک نعبد متکلم مال غیر پڑھ سکتے ہیں